یہ تھے مفکر اسلام اور دنیا تحریر کے تاجدار حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب قبلہ، جو بڑی ہی جامع گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں آپ کو بتا دوں مسلم پرسنل لا کیا ہے، وہ حضرت نے بتا دیا۔ شارٹ میں بھی آپ کو بتا دوں 1936 میں انگریزوں کے دور میں 10 اسلامی قانون پر مشتمل ایک لا قبول کیا گیا تھا، تسلیم کیا گیا تھا کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہوگا تو شریعت کے حکم کے مطابق ان 10 امور میں کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں اس کا سابقہ زیادہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی دارالفتہ کا جائزہ لے لیجئے، اس وقت جو سوال پوچھے جاتے ہیں دارالفتہ میں وہ یا تو طلاق سے متعلق ہوتے ہیں یا وراثت یعنی حصے باٹے کے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی اس طرح کے مسائل تھے، تو 10 قانون پر 10 اصول پر مشتمل ایک لا جو ہے وہ قبول کیا گیا تھا، ایکسپٹ کیا گیا تھا انگریزوں کے دور میں، اور آزادی کے بعد بھی اسے جو ہے وہ باقی رکھا گیا کہ ان امور میں مسلمانوں کا جب بھی کوئی معاملہ آئے گا تو فیصلہ مسلم پرسنل لا کے مطابق کیا جائے گا۔ تو غلامی کے دور میں جو حق ہمیں حاصل تھا، آزادی کے دور میں وہ حق ہم سے آج چھینا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، 1947 کے بعد مسلم پرسنل لا کی حیثیت کو بالکل ویسے ہی تسلیم کیا گیا، اور ہندوستان کے قانون کی دفعہ ہے 29 اور 30، جس میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ اس ملک میں بسنے والی ہر قوم کو، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے، زندگی گزارنے اور مذہبی احکامات پر عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ یہ ہندوستان کے آئین کی دفعہ ہے 29 اور 30۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی جو ہے وہ ضمانت دی گئی ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنی مذہبی تعلیمات کو، احکامات کو عام کرنے کے لیے مدارس کھول سکتے ہیں، دینی ادارے جو ہے وہ کھول سکتے ہیں اور اسے باقاعدہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن رائٹ ٹو ایجوکیشن کا جو قانون آیا ہے یہ بظاہر بڑا اچھا قانون ہے۔ حکومت یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم ہندوستان کے بچے کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں، ایجوکیٹڈ بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ادارے ہم کھولیں گے، اسکول ہم کھولیں گے، اور ہر بچے کے اوپر لازم ہوگا کہ 6 سال اس کی عمر ہو جائے تو گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ادارے میں اور اسکول میں اسے داخل کر دیا جائے۔ یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ غیر حکومتی ادارے جو ہوں گے وہ بند کر دیے جائیں گے۔ بات یہاں تک کی گئی ہے کہ اگر غیر حکومتی ادارے چلاتے ہوئے آپ پکڑے گئے تو 1 لاکھ روپیہ اس کے اوپر فائن کیا جائے گا، اور کوئی بچہ اگر اس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہوئے پکڑا گیا تو 10,000 روپیہ اس بچے کے والدین کے اوپر جو ہے وہ فائن کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ قانون رائٹ ٹو ایجوکیشن کے حوالے سے جو پیش کیا جا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ ہمارے دینی مدارس میں تالے لگ سکتے ہیں، اور آپ نے دینی مدارس کی کیا اہمیت ہے قوم مسلم کے لیے اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے خطبہ سے جو ہے وہ سن لیا۔ مجھے بتاؤ آپ کو قائدین کہاں سے ملتے ہیں؟ بولو مدرسے سے، زور سے بولو کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ کو جو ہے علماء کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ کو جو ہے مفتیان کرام کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ کو اپنی نماز ادا کرنے کے لیے امام کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ کو تراویح پڑھنے کے لیے حفاظ کہاں سے ملتے ہیں؟ مدرسے سے مسلمانوں کی مذہبی زندگی کی بقا ہے، لیکن حکومت رائٹ ٹو ایجوکیشن کے حوالے سے انہی مدرسوں کو جو ہے وہ بند کرنا چاہتی ہے کہ دین کے سپاہی وہاں سے پیدا نہ ہو سکے۔ اگر ایسا ہوا تو 50 سال کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر نہ آپ کو کوئی حافظ ملے گا، نہ عالم ملے گا، نہ مفتی ملے گا، نہ فقیہ ملے گا، نہ کوئی مذہبی قائد ملے گا۔ مدرسوں میں تالے لگ جائیں گے۔ ابھی جو علماء زندہ ہیں وہ آپ کی قیادت کرتے رہیں گے، مذہبی ضرورت کو پورا کرتے رہیں گے، لیکن 50 سال کے بعد ہماری آنے والی نسلوں کا حال کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ قانون ہمارے لیے ناقابل تسلیم ہے، اسے ہم ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ بتاؤ کیا تم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو؟ زور سے بولو کیا تم تیار ہو؟ حکومت تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، یہاں پر میڈیا بھی ہے، اور یہ بات بھیونڈی کے مسلمان صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی قانون بنایا گیا تو ہمارے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ پرسوں کل کے اخبارات میں
حکومت کے نمائندے نے یہ اعلان کیا ہے کہ مدارس دینیہ جو ہے وہ اس قانون سے مستثنا کیے جا رہے ہیں۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کانفرنس کے پوسٹر چھپے تھے، سب سے زیادہ اسی بات کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، تو ایوان حکومت تک ہماری آواز اسی وقت پہنچ گئی جب ہم نے صرف اس پروگرام اور احتجاج کا پوسٹر چھاپا تھا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بہرحال حکومت کے نمائندے نے یہ اعلان کیا ہے، لیکن ابھی یہ بات مبہم ہے اور حضرت علامہ ادریس بستوی صاحب نے بھی اس کی تفصیل آپ کو بتائی۔ اگر واقعی ایسا کیا جاتا ہے کہ دینی مدارس اس سے الگ کر دیے جائیں، اس کے وجود کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو ایسی ترمیم اور ایسی تبدیلی کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا، جمہوری طریقے سے ہم جو ہے وہ لڑتے رہیں گے اور نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ تھی مختصر سی داستان مسلم پرسنل لاء کی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب جب بھی مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کی کوشش کی گئی ہے، ہندوستان کے مسلمان بیدار ہو کر انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے اور حکومت کو بیک آنا پڑا ہے، تسلیم کرنا پڑا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، مسلم پرسنل لاء کی وضاحت کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی اس کانفرنس کے مطالبات کیا ہیں۔ 21 مطالبات ہیں۔ کتنے؟ 21۔ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ کو ہاتھ اٹھا کر تائید کرنی ہوگی کہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب قبلہ نے اسے مرتب کیا ہے اور اسے جو ہے وہ حضرت معین ملت سید معین اشرف صاحب قبلہ اور الحاظ سعید نوری صاحب قبلہ اور ناچیز یوسف رضا کی طرف سے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ جو ہے وہ سماعت فرمائیں اور اس کی جو ہے وہ تائید فرمائیں۔ کل علماء کرام کی ایک میٹنگ سنی عربی مدرسے کے ہال میں ہوئی، بھیونڈی کے علماء اور ائمہ وہاں پر جمع تھے، ان سبوں نے جو ہے وہ اس کی تائید کی ہے، حمایت کی ہے۔ نمبر 1، مدارس کی آزادی و خود مختاری مسلمانوں کا جمہوری و قانونی حق ہے، جس میں کسی طرح کی حکومتی مداخلت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دستور ہند کی دفعہ 29 اور دفعہ 30 نے اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور مذہبی تعلیم دینے کی مکمل آزادی دے رکھی ہے۔ یہ پہلا ہے کہ ہماری جو خود مختاری ہے مدارس کی، اس پر ہم کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اس دفعہ کی جو ہے وہ آپ تائید کرتے ہیں؟ علماء سے میں کہوں گا تائید کرتے ہیں آپ سب لوگ تائید کرتے ہیں۔ نمبر 2، سپریم کورٹ آف انڈیا کے ایک حالیہ فیصلے نے شادی اور نکاح کا رجسٹریشن لازمی قرار دیا ہے، جبکہ شریعت اسلامی میں زبانی نکاح معتبر اور کافی ہے۔ اس کی آپ تائید کرتے ہیں؟ نیکسٹ، تیسرا، تاریخ عالم میں پہلی بار اسلام نے مسلم خواتین کو وراثت میں حصہ دار بنا کر انہیں عزت و سرفرازی بخشی ہے، جبکہ خاتمہ زمینداری قانون 1953 نے اراضی وراثت میں ان کا حصہ سلب کر لیا ہے، جس سے ان کی صراحتاً حق تلفی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلم خواتین کا حق وراثت قانوناً تسلیم کیا جائے اور خواتین کا حق بحال کیا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 4، وقف قانون 1910 کی اس دفعہ میں ترمیم کی جائے، جس کے مطابق اس مذہبی ادارے کو وقف نہیں مانا جائے گا جو وقف بورڈ میں رجسٹرڈ نہ ہو۔ یہ قانونی دفعہ بھی شریعت اسلامی سے متصادم ہے، کیونکہ وقف زبانی ہو یا تحریری، ہر صورت میں وقف ہی ہے۔ انتظامی مصلحت اور کسی تنازع سے بچنے کے لیے اس کا رجسٹریشن کیا جانا یہ الگ بات ہے، مگر اس وقف کے ہونے کا انکار ایک حقیقت کا انکار ہے۔ تحفظ اوقاف، قابضین کے تصرفات سے مقبوضہ اوقاف کی واگزاری اور صحیح مصارف میں اوقاف کے استعمال کے لیے مزید قانونی استحکام کی ضرورت ہے۔ اس کی آپ تائید کرتے ہیں؟ نمبر 5، ڈائریکٹ ٹیکس کوڈ بل کے زمرے میں سے مدارس اور خیراتی ادارے کو اس وقت اور آئندہ بھی مستثنا رکھا جائے اور ان پر کسی طرح کا ٹیکس عائد نہ کیا جائے۔ ڈائریکٹ ٹیکس کوڈ بل میں مدارس کے ساتھ خیراتی اداروں کے استثناء کی صراحت ضروری ہے۔ اس کی آپ تائید کرتے ہیں؟ نمبر 6،
ملک کے مختلف صوبوں کی جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے ان بے قصور اور مظلوم مسلم نوجوانوں کی ضمانت اور رہائی کا فوری بندوبست کیا جائے جنہیں متعصب اور غیر ذمہ دار پولیس افسران نے بے بنیاد دفعات کے تحت گرفتار کر کے ان کی زندگی کے ساتھ سفاکانہ سلوک کیا۔ اس کے ساتھ ہی ان مظلوم مسلم نوجوانوں کو معقول معاوضہ دیا جائے تاکہ وہ معاشی استحکام کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کا باعزت اور باوقار آغاز کر سکیں، اور جن پولیس افسران کا تعصب و عناد حقائق و شواہد کے ساتھ ثابت ہو جائیں انہیں سخت قانونی سزا دی جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 7، وقوع طلاق کے بعد شوہر کو صرف نفقہ عدت اور بعض اوقات و حالات میں نفقہ حضانت ادا کرنے کا شرعی حکم ہے۔ مطلقہ عورت کے نکاح ثانی یا تاحیات مطلقہ اس سابق شوہر کو نفقہ مطلقہ ادا کرنے کا کسی کورٹ کے ذریعے پابند بنانا یا اس کی زمین و جائیداد وغیرہ میں اس مطلقہ کو وارث بنانا بہت سی اخلاقی و معاشرتی مفاسد اور خرابیوں کا دروازہ کھولنے کا سبب ہے، جو مسلمانان ہند کے لیے ناقابل قبول ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم پرسنل لا کی دستوری ضمانت کی صریحاً خلاف ورزی بھی ہے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 8، بابری مسجد کی شہادت میں شریک ملزموں کے زیر سماعت مقدمات میں تیزی لائی جائے اور شریک جرم سبھی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 9، بابری مسجد ملکیتی مقدمے کا فیصلہ حقائق و شواہد کی بنیاد پر جلد از جلد کیا جائے اور اصل مقام پر تعمیر بابری مسجد کے سلسلے میں درپیش رکاوٹیں دور کر کے اس کی تعمیر جدید کے بعد اذان، نماز، جماعت کا مذہبی و اخلاقی و قانونی استحقاق مسلمانان اجودیہ کے حوالے کیا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 10، گجرات قتل عام 2002 کے فسادی مجرموں اور قاتلوں اور ان کے پشت پناہ آقاؤں کو سزا دیے جانے کے لیے دائر مقدمات نمٹا کر انسانیت کش اور ملک دشمن عناصر کو سخت ترین سزا دی جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 11، محکمہ آثار قدیمہ میں درج فہرست مساجد اور ملک کے مختلف حصوں کی وہ غیر آباد مساجد جن میں کسی وجہ سے اذان اور نماز ہونے نہیں دی جا رہی ہے، ان میں اذان اور نماز اور جماعت کی باضابطہ اجازت دیے جانے کا بلا تاخیر حکومت انتظام کرے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 11، محکمہ آثار قدیمہ میں درج نمبر 12، ملک کے بے شمار مسلم اکثریتی علاقوں میں پولیس اسٹیشن کے قیام پر زیادہ اور اسکول اور کالج کے قیام پر برائے نام توجہ دی جاتی ہے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ متعصبانہ رویہ مسلمانوں کو مرعوب اور انہیں تعلیمی پسماندگی کا شکار بنانے کی دانستہ کوشش ہے۔ اس صورتحال کو فوری تبدیل کرنے کے اقدامات کیے جائیں اور مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی دیگر علاقوں کی طرح اسکول اور کالج قائم کیے جانے کی طرف عملی پیش رفت کی جائے۔ تائید کرتے ہیں آپ؟ نمبر 13، دستور ہند کی دفعہ 341 میں ترمیم کر کے مذہب کی بنیاد پر بعض مسلم برادریوں کو حکومتی مراعات اور اسکیموں سے محروم رکھنے کا سلسلہ ختم کیا جائے اور مذہبی بنیاد پر جاری قانونی تفریق و تعصب کے الزام سے دستور ہند کو پاک کیا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 14، رنگناتھ مشرا کمیشن اور سچر کمیٹی کی تجاویز اور سفارشات نافذ کرنے کے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 15، حج کمیٹی کو قانونی سطح پر اعلیٰ اختیاراتی ادارہ بنایا جائے تاکہ وہ خود مختاری کے ساتھ اہم فیصلے کر سکے اور گلوبل ٹینڈر کے ذریعے حجاج کرام کے لیے ہوائی سفر کا انتظام کرا سکے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 16، جزیرہ انڈمان کے ایئرپورٹ کو قائد جنگ آزادی 1857 علامہ فضل حق خیرآبادی کے نام سے موسوم کیا جائے اور صوبہ اتر پردیش کے خطہ اودھ میں زیر تعمیر عربی و فارسی یونیورسٹی جس کا نام سابقہ حکومت یو پی نے جبری طور پر کانشی رام یونیورسٹی رکھ دیا ہے، اس یونیورسٹی کو علامہ فضل حق خیرآبادی یونیورسٹی سے موسوم کیا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟
نمبر 17 صوبہ مہاراشٹر میں طلاق و عدت کے بعد بھی سابق شوہر کی متعلقہ عورت کی وراثت کے زیر غور تجویز قطعاً غیر اسلامی اور شریعت مخالف ہے، اس لیے حکومت مہاراشٹر اس تجویز کو کل عدم قرار دے اور آئندہ ایسی کوئی تجویز ہرگز زیر غور نہ لائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ مہاراشٹر حکومت یہ قانون بنانے جا رہی ہے کہ کوئی اگر مرد طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کی بیوی کو جو ہے وہ اس کی پراپرٹی کا آدھا حصہ دینا ہوگا، تو یہ غیر اسلامی قانون ہے، اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 17 نمبر 18 نئے مسائل پیدا کر کے مسلمانوں کو ان میں الجھانے اور ان کی طاقت ضائع کرنے نیز بنیادی امور سے انہیں غافل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اس کے بعد 19 مسلمانوں کو ایک طرف مین اسٹریم میں آنے کی دعوت دینا اور دوسری طرف تعلیم و تجارت و ملازمت وغیرہ سے دور رکھ کر مین اسٹریم سے انہیں باہر رکھنے کا سیاسی کھیل ملک و وطن کے مفادات کے قطعاً خلاف ہے، جس کا سلسلہ فوری طور پر بند کر کے ملک و وطن سے وفاداری کا جذبہ عام کرنا وقت کی ایک نہایت اہم ضرورت ہے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ 20 شمالی ہند کے صوبائی حکومتیں جنوبی ہند کے بعض صوبوں کی طرح پسماندگی کی بنیاد پر تناسب آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کو ریزرویشن دیں اور اس طرح انہیں مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کریں۔ آپ تائید کرتے ہیں اس کی؟ نمبر 21 قبرستان کے تحفظ کے لیے چہار دیواری کی تعمیر کا متعلقہ حکومتیں انتظام کریں۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ یہ ہے 21 تجاویز، علماء کرام نے بھی اس کی تائید کی ہے کل، اور ایک دفعہ پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کی سب تائید کرتے ہیں۔ اب ایک مختصر خطاب حضرت علامہ مولانا توقیر رضا صاحب قبلہ، اسی کے وقت ختم ہو چکا ہے ہمارا اور پرمیشن کا مسئلہ ہے، 10 بج چکا ہے، لہذا مختصر خطاب کے لیے حضرت تشریف۔ حضرت علامہ مولانا معین اشرف صاحب قبلہ، معین میاں قبلہ تشریف لا رہے ہیں ان تجاویز کی تائید کے لیے۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علماء اور اکابرین نے جو تجاویز پیش کی ہیں فقیر سید محی الدین اشرف اس کی تائید کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید معین الدین اشرف صاحب قبلہ۔